سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ ہم بس صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول جائیں، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کوئی وسیلہ بنا دے گا، صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے خزاں آتی ہے، وہی کوسے خزاں تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔
وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگاں جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ جل جلال کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل علی اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا میں آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا، ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ آپ کو بھی جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر، اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایسا یقین ام الیقین کہلاتا ہے۔ سنو، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی انشاءاللہ۔